السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں فلاحی قرآن کلاسز اور میں ہوں مولانا رضوان قاضی۔ جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم کافی دنوں سے نورانی قاعدہ پڑھتے آ رہے ہیں اور ہمارا قاعدہ اب ختم کے قریب ہے، اور آج ہم پڑھیں گے میم ساکین کے قاعدے۔ ٹھیک ہے، آسان سبق ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ میم ساکن کے قواعد سیکھنا ہے اور کچھ نہیں۔ سب سے آسان قواعد میم ساکن کے ہی ہے۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم ساکن کا ادغام ہوگا، آسان، گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کا اخفا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب میم ساکن کے بعد میم اور با تو ہم نے سیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اب میم اور با کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے میم ساکن کے بعد، تو ان سارے حروف میں میم ساکن کا اظہار ہی ہوگا۔ اظہار مطلب میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں میم ساکن کے قواعد۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کا سبق پڑھتے ہیں، تختی نمبر 22، میم ساکن کے قواعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہاں ہدایت لکھی ہوئی ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو میں نے بتایا آپ کو شروع میں وہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اردو میں ہم تم کی جو میم ہے وہی، مطلب ہم میں جو ہم نے میم کو ظاہر کر کے پڑھا، اسی طرح جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو میم ساکن کا اظہار ہوگا۔ بہت آسان ہے، اس سے تو میں نے شارٹ ویڈیو بنا کر ڈالا ہوا ہے میم ساکن کے قواعد، آپ حضرات وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اخفا شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، مطلب میم ساکن کو ہم ناک میں چھپا کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک، آسان ہے۔ شفوی کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، کیونکہ یہ جو میم ہے ہونٹ سے ادا ہوتی ہے، اور یہ جو ادغام اخفا میم ساکن میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو شفوی کہتے ہیں، ہونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میم ہونٹ سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ادغام شفوی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اظہار شفوی اور اخفا شفوی۔ ٹھیک ہے، چلیے پہلے ان لوگ مثال دیں گے اظہار شفوی، کس کی دیں گے؟ اظہار شفوی کی۔ ٹھیک ہے، چلیے، ہم فی ہا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میم ساکن کے بعد فا ہے، یہ فا میم ساکن کے اظہار کے حروف میں سے، فا کس میں؟ میم ساکن کے اظہار کے حروف میں سے فا آیا ہے، اس لیے میم ساکن کو ظاہر کر کے صاف پڑھیں گے، ہم فی ہا۔ یہ کرنا غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فا اظہار کے حروف میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، ہم فی ہا، ہم فی ہا، ہم فی ہا۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے، لکم، دی نو کم۔ ٹھیک ہے، حرف پڑھ لیا، لکم، دی نو کم، اب ملاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں میم کے بعد دال ہے جو اظہار شفوی کے حروف میں سے ہے، مطلب میم ساکن کے اظہار کے حروف میں سے دال ہے، اس لیے ہم میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، لکم، لکم دی، لکم دی نو، لکم دینو کم، لکم دینکم، لکم دینکم، لکم دینکم۔ ٹھیک ہے، لم یلبسو۔ ٹھیک ہے، یہاں میم کے بعد یا ہے جو اظہار شفوی کے حروف میں سے ہے، تو یہاں میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، لم لم یلبسو، لم یلبسو، لم، دیکھیں یہاں میں نے میم کو ظاہر کر کے پڑھا ہے، لم یلبسو۔ ٹھیک ہے، لم یلبسو۔ چلیے آگے، ام لم تنذرہم۔ دیکھیے یہاں میم کے بعد لام ہے جو اظہار کے حروف میں سے، اسی طرح یہاں پہ میم ساکن کے بعد تا ہے، تو یہاں پہ بھی اظہار، یہاں پہ بھی اظہار۔ ٹھیک ہے، اور تو یہاں نون ساکن کا اخفا ہوگا جو ہم نے پڑھ لیا، ام لم، ام لم، ام لم
تو ام لم تنذر ام لم تنذرهم ام لم تنذرهم ام لم تنذرهم. ٹھیک ہے چلیے آگے. لہم اجر لہم اجر جو میں حرف پڑھتا ہوں وہی ہجے. ٹھیک ہے اب ملاتے ہیں. لہم 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 اجر لہم اجر. یہاں پہ میم ساکن کے بعد حمزہ ہے جو اظہار شفیع کے حرف میں سے ہے. ٹھیک ہے مطلب میم ساکن کا جو اظہار کے حروف ہے ان میں سے حمزہ ہے. یہاں میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لہم اجر لہم اجر. ٹھیک ہے یہ اظہار کی مثال ختم ہوئی. اب یہاں دے رہے اخفا کی مثال. ٹھیک ہے ان نون کے اوپر تشدید ہو تو نون میں ہمیشہ گننا ہوگا. ٹھیک ہے نون مشدد میں ہمیشہ گننا ہوگا. ان رب اب یہاں اخفا کیونکہ میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو میم ساکن کا اخفا ہوگا مطلب میم ساکن کو ناک میں چھپا کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے. بی ہم ان رب بی ہم. ٹھیک ہے اب ملاتے ہیں. ان رب ربهم 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 بهم ربهم بهم ربهم بهم هم یہ اخفا ہے. ٹھیک ہے ربهم بهم ان ربهم بهم ان ربهم بهم. ٹھیک ہے چلیے آگے. ترمی ہم یہاں پہ میم سیکنڈ کے بعد با میم سیکنڈ کا اخفا. ٹھیک ہے ہم بی حی جا الف مدہ رو تین. ٹھیک ہے ترمی ہم بی حی جا رو تین. اب ملاتے ہیں. ٹھیک ہے ترمیم اکفا. بحجارة 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 ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة. ٹھیک ہے اب بولتا آپ وقف کریں گے تو ہاتھ سے بدلیں گے تو پڑھیں گے بحجارة ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة. ٹھیک ہے چلیے آگے. وما هم میم سیکنڈ کے با اخفا بی مو می نی ن وما هم بی مو می نی ن. اب ملاتے وما هم میم سیکنڈ کے بعد با اخفا بی مو می بیمو می نی بیمو مینی بیمو مینی ن بیمو مینین بیمو مینین. نون پہ وقف کریں گے تو زبر کو ہم جزم سے بدلیں گے تو پڑھیں گے بیمو مینین وما هم بمؤمنین وما هم بمؤمنین. ٹھیک ہے چلیے آگے. فبشر ہم میم سیکنڈ کے بعد میم سیکنڈ کا اخفا ہوگا گننا کے ساتھ پڑھیں گے ہم بی عذاب فبشر ہم بی عذاب. ٹھیک ہے اب ملاتے فبشر فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب. ٹھیک ہے اظہار اخفا کی مثال ختم ہوئی. اب ادغام کی. ٹھیک ہے ادغام مطلب ملا کے پڑھنا. الیکم مرسلون
इलैकुम मुरसलून। या मीम सेकंड के बाद मीम आया तो मीम का मीम में इदगाम होगा और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब मिलाते हैं इलैकुम, इदगाम और गुन्ना, कुम इलैकुम 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 मुरसलू इलैकुम मुरसलून इलैकुम मुरसलून। नून के ऊपर जबर वफ करेंगे तो जज्म से बदलेंगे, तो पढ़ेंगे इलैकुम मुरसलून इलैकुम मुरसलून। ठीक है, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। अब तो आ जाना चाहिए, कायदा खत्म हो रहा है हमारा। लहुम लहुम मा यशाऊन। ठीक है, मीम साकिन के बाद मीम आया तो मीम का मीम में इदगाम होगा और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। लहुम लहुम मा लहुम मा लहुम मा यशा लहुम मा यशाऊ लहुम मा यशाऊन लहुम मा यशाऊन लहुम मा यशाऊन। नून के ऊपर वफ करेंगे तो लहुम मा यशाऊन। ठीक है, ज़बर को जज्म से बदलेंगे। चलिए आगे, फी उ लू बी हिम, मीम सेकंड के बाद मीम, तो मीम सेकंड का इदगाम और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। हिम म रो उन। ठीक है, फी उ लू बी हिम म रो उन। मिलाते फी या मुद्दा फी लू वाव मुद्दा फी क़ुलूबी फी क़ुलूबिहिम फी क़ुलूबिहिम। ये जो हमने किया वो इदगाम है, फी क़ुलूबिहिम। ठीक है, मरउन दो पेश की तनवीन पे वफ करेंगे तो दो पेश की तनवीन को भी जज्म से बदलेंगे, तो पढ़ेंगे मरउ, वाक़ को पूर पढ़ेंगे मरउ फी क़ुलूबिहिम मरउ। ठीक है, आगे चलिए, फहुम मीम सकीन के बाद मीम, तो मीम सकीन का इदगाम और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हुम मुंह को आइन से मिलाएंगे और आइन को निकालेंगे, मुआ। ठीक है, री गू न वाव मुद्दा, ये जो है वाव मुद्दा है। फ हुम मीम सेकंड के बाद मीम इदगाम, ठीक है, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। फ हुम मु री गू न मिलाते फ हुम मु री री मुअरिऊन। ज़बर पे वफ करेंगे तो जज्म से बदलेंगे, पढ़ेंगे फहुम मुअरिऊन। ठीक है, बहुत आसान सबक है। देखो, मीम सकीन के बाद बा आए तो मीम सकीन का इक्फा, मीम सकीन के बाद मीम आए तो मीम सकीन का इदगाम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। और मीम साकिन के बाद न मीम आए न बा आए तो मीम साकिन का इजहार होगा। ठीक है, बहुत आसान है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डाला हुआ है, आप हज़रत जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप हज़रत को आज का सबक समझ में आया। जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तक पहुँचाइए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनुल जज़ा।